دیکھا ہمارا خون ہے آخر کچھ تو اثر دکھانا تھا نا، میری جان جو مانگو گے ملے گا، یہ چھوری تو کچھ بھی نہیں۔ زرق نے کرب سے آنکھیں بند کر دی۔ انسانیت کے نام پر دھبا تھے یہ لفظ جو اس وقت اس کے باپ کے منہ سے نکلے تھے۔ ایک انسان کو بے جان چیز سمجھ کر بڑے فخر سے کہا جا رہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کاش وہ کچھ کہہ سکتا مگر اس کی ماں کی التجاؤں نے اس کے لب سے ہوئے تھے، لہذا وہ خاموش ہی رہا۔ شام میں ان کی حویلی میں ایک مجمع لگا ہوا تھا، سب قز اکٹھے تھے، بہت سے حیران تھے کہ زرق نے صرف اتنا بڑا فیصلہ کر لیا بلکہ ایک ہی دن کے شورٹ نوٹس پر شادی کرنے کا بھی حکم دے ڈالا، اور وہ سب خنسا پر گھات لگائے بیٹھے تھے۔ وہ یہ سب منظر دیکھ کر جل رہے تھے۔ زرق کو اس وقت نہ کسی کی حیران نظریں نظر آ رہی تھی اور نہ ہی حاسد آنکھیں۔ اسے اس وقت اپنے وہ سارے الفاظ یاد آ رہے تھے جو مختلف اسپیچز کے دوران اسکول اور کالج کے زمانے میں اس نے چھوٹی عمر کے شادی کے خلاف بولے تھے۔ وہ سب نکاح نامے کی جگہ اس کی آنکھوں کے آگے گردش کر رہے تھے۔ زرق تبریز خان آپ کو خنسا زریب بنت زریب شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے۔ مولائی کے منہ سے نکلنے والے یہ چند الفاظ زرق کو کسی تازیانے کی طرح اپنی روح پر پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بہت مشکل سے تھوک نگل کر آنکھیں بند کی، مٹھی اب نیچے آنکھیں کھولتے بڑی مشکل سے اس نے قبول ہے کہ جملے بولے۔ اسی طرح جبڑے بھینچے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ ایک آگ اس کے اندر لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اسے مبارک باد دے رہا تھا جبکہ اس کا دل کیا کہ وہ یہاں سے کہیں بھاگ جائے۔ دوسری جانب خنسا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس غریب کے ساتھ قسمت نے چند لمحوں میں کیا کھیل کھیل دیا تھا۔ بس وہ یہ جانتی تھی کہ خالہ آج بہت خوش تھیں، اسے کتنی دیر لپٹائے چومتی رہی۔ خالہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بالآخر خنسا نے گھبرا کر پوچھ ہی ڈالا۔ خنسا تو اب زرق کے پاس رہے گی، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس انداز میں بتائیں کہ اس کا اور زرق کا رشتہ کیا بن چکا ہے۔ زرق لالا کے ساتھ شہر میں، وہ خوشی سے چہکتی ہوئی بولی۔ حشد اب وہ تیرا لالا نہیں ہے، انہوں نے جلدی سے اسے خاموش کروایا۔ زرق جو سب سے فارغ ہو کر ماں کے پاس آ رہا تھا، دروازہ کھولتے ماں کا آخری جملہ پڑ گیا۔ کیا کر رہی ہے ماں؟ کیوں اس کے چھوٹے سے دماغ کو خراب کر رہی ہے؟ اندر آتے ہوئے ناں کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولا۔ خنسا کو دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ جاؤں یہاں سے؟ آنکھیں جھکائے وہ خنسا سے مخاطب ہوا۔ خنسا ویسے بھی زرق کے لیے دے انداز سے ہمیشہ ہی گھبراتی تھی، وہ شروع سے ہی اس کے ساتھ بے تکلف نہیں تھا، بس کبھی کبھار آتے جاتے اس کا حال پوچھ لیتا، مگر اسے زرق اپنی ذہانت اور ڈاکٹر بننے کی وجہ سے بے حد پسند تھا۔ وہ یہاں کے سب لڑکوں سے مختلف نرم اور دھیمے مزاج کا تھا۔ اس کا دل کرتا کہ کاش وہ بھی زرق کی طرح پڑھائی کر سکتی۔ خنسا بہت ذہین تھی، قریب کے اسکول سے بمشکل تھوڑا بہت پڑھ پائی تھی، کیونکہ وہ لوگ عورت کے تعلیم کے سخت خلاف تھے۔ یہ بھی زرق کی مہربانی تھی کہ اس نے زبردستی کر کے اپنی بہنوں کو تھوڑی بہت تعلیم دلوائی تھی۔ حویلی میں جو کتابیں زرق کے کمرے میں موجود تھیں خنسا ان سب کو پڑھتی تھی۔ گو کہ بہت سے تو انگلش ناول تھے جن کو وہ سمجھ تو نہ پاتی مگر کبھی ہر مرتبہ پڑھنے کی کوشش ضرور کرتی، پھر انہیں یوں کاپی کر کے سب سے چھپ کے انگلش لکھتی بھی تھی۔ زرق ان سب باتوں سے بے خبر تھا، کیونکہ خنسا یہ سب اس کی غیر موجودگی میں کرتی تھی۔ ارے خنسی تجھے پتا ہے تو لالا کی دلہن بن گئی ہے،
زرق کی بہن جو خنسا سے 6 سال بڑی تھی اور شادی جیسی چیز کو اس سے بہتر سمجھتی تھی، پر جوش انداز میں ماں جی کے کمرے سے نکلتی ہو خنسا کو ہاتھ پکڑتے ہوئے ایک جانب لے جاتے ہوئے بولی، ارے پاگل، میں کیسے ان کی دلہن ہو سکتی ہوں؟ وہ تو میرے لالا ہے۔ خنسا کے معصوم سے ذہن کو یہ بات ناگوار گزری۔ وہ تو خود کو زرق کی بہن ہی تصور کرتی تھی، اور پھر وہ تھی بھی تو اتنی چھوٹی۔ اوف، تجھے نہیں پتا بھی جو مولائی صاحب آئے تھے وہ تجھے ان کی دلہن بنا کی گئے ہے؟ وہ سر پر ہاتھ مار کر خنسا کی سوچ پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ اسی اثنا میں اسے کسی نے آواز دے ڈالی۔ مرجان تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، جبکہ خنسا وہی گم سم کھڑی رہی۔ خنسا روزانہ کی طرح فریال کی ٹانگیں دبا رہی تھی، اور فریال پریشان تھیں یہ سوچ سوچ کر کہ زرق کے ساتھ زیادتی کر گئیں۔ شام کا نکلا، وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ یہ احتجاج تھا یا پھر حالات سے فرار، وہ سمجھنے سے قاصر تھیں۔ ایک گہری سانس کھینچ کر وہ سوچوں کے گرداب سے نکلی تو نظر سبز شال کے حوالے میں لپٹے آسچنت پر پڑی جو بے خبر اپنے معمول کے کام کرنے میں مگن تھی۔ خنسا، نہ جانے کس سوچ کے تحت وہ اسے آواز دے بیٹھی۔ جی، وہ تاباداری سے بولی۔ بیٹا، آج سے تو زرق کے کمرے میں سونا۔ فریال کی بات پر وہ منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ کیوں خالہ؟ اس کی جان سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگی۔ وہ تو اس کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی کجا کے اس کے کمرے میں۔ بس میں کہہ رہی ہو نا، فضول کے سوال نہ کیا کر، وہ ڈپٹ کر بولی۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ میں ان کے کمرے میں کیوں سوں؟ کیا میرا بیڈ اب وہاں لگوا دی ہے؟ وہ حیرت سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اپنے معصوم اور کچے ذہن کی وجہ سے بس یہی سوچ سکی۔ ہاں لگوا دی ہے، یہ سب بند کر اور اس کے کمرے میں جا۔ انہوں نے جلدی سے اسے وہاں سے بھگایا۔ مگر خالہ، زرق لالا تو مجھے کچا چبا جائے گے، انہیں تو میں اچھی ہی نہیں لگتی، تو میں کیسے ان کے کمرے میں چلی جاؤں؟ اچھی بجلی مرجان لالی کے کمرے میں سوتی تھی، پتہ نہیں آپ کو کیا سوجھی؟ وہ روہن ساسی لہجے میں بڑبڑائی۔ فریال آنکھیں موندے پڑی تھیں، انہوں نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جانتی تھی کہ کچھ بھی کہا تو وہ سوال پہ سوال اٹھاتی جائے گی اور ان کے پاس فی الحال اس کے کسی کیوں اور کس لیے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ اتنا یقین ضرور تھا کہ زرق اسے اپنے طریقے سے ہینڈل کر کے گا۔